السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم منتھ آف جون 2022 کے پاکستان اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کو کور کریں گے۔ اگر آپ کو پاکستان اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی PDF فائلز چاہیے تو ان کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ دونوں فائلز پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہیں، جن کا پاسورڈ آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر مل جائے گا۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام نالجبل ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ Who has claimed the WBA Asia South Super Flyweight title in June 2022؟ جون 2022 میں ایشیا ساؤتھ سپر فلائی ویٹ کا ٹائٹل کس نے اپنے نام کیا؟ آصف ہزارہ۔ جون 2022 میں گلگت لالک جان اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل پروفیشنل باکسنگ فیسٹیول رکھا گیا، جس میں محمد آصف ہزارہ نے ایشیا ساؤتھ سپر فلائی ویٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ریسنٹلی which country has signed first Arab Free Trade Agreement with UAE؟ حال ہی میں UAE کے ساتھ پہلا عرب فری ٹریڈ ایگریمنٹ کون سے ملک نے سائن کیا؟ اسرائیل۔ Which phone scam busted by international police recently؟ حال ہی میں بین الاقوامی پولیس نے کون سا فون اسکیم پکڑا؟ فلو بوٹ۔ فلو بوٹ ایک ایسا میل ویئر سافٹ ویئر ہے جو اینڈرائیڈ اور آئی فون موبائلز پر فیک ٹیکسٹ میسیجز بھیجتا ہے۔ ٹرکیز نیشنل نیم ایٹ یونائٹڈ نیشنز ہیز بین چینجڈ فرام ٹرکی ٹو۔ ترکی کا نام یونائٹڈ نیشنز نے تبدیل کر کے کیا رکھا ہے؟ ٹرکیے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل انٹونیو نے ترکی کا نام ٹرکی سے تبدیل کر کے ٹرکی رکھا ہے۔ When is the World Bicycle Day celebrated every year؟ ورلڈ بائسیکل ڈے دنیا میں ہر سال کب منایا جاتا ہے؟ جون 3۔ ورلڈ بائسیکل ڈے دنیا میں ہر سال 3 جون کو منایا جاتا ہے۔ 2022 میں اسے 3 جون مطلب جمعے کے دن کو منایا گیا تھا۔ When was نوپر شرما was suspended from BJP due to her comments about Prophet Muhammad peace be upon him؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کرنے والی نوپر شرما کو BJP سے کب سسپینڈ کیا گیا؟ جون 5، 2022۔ نوپر شرما ایک انڈین پولیٹیشین اور لائر ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی اسپوکس پرسن ہیں۔ نوپر شرما نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کی، جس کی وجہ سے 5 جون 2022 کو BJP نے نوپر شرما کو سسپینڈ کر دیا۔ Name 2 BJP leaders who made derogatory remarks against Holy Prophet peace be upon him۔ BJP کے ایسے 2 لیڈرز کے نام بتائیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کی۔ نوپر شرما اینڈ نوین کمار جندل۔ نوپر شرما انڈین پولیٹیکل اور لائر ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسپوکس پرسن بھی۔ نوین کمار جندل جو اسی پارٹی کے دلی یونٹ کے میڈیا ہیڈ تھے۔ ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کی۔ اس کے نتیجے میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے 8 جون 2022 کو ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا۔ Which is the venue of the World Summit on Information Society Forum 2022؟ ورلڈ سمٹ آن انٹرنیشنل سوسائٹی 2022 کہاں پر منعقد کیا جائے گا؟ جنیوا۔ ورلڈ سمٹ آن انفارمیشن سوسائٹی کو 30 مئی سے 3 جون 2022 تک جنیوا میں منعقد کیا گیا اور اس سال اس کی تھیم تھی ICTS for Well-being, Inclusion and Resilience۔ WSIS Corporation for Accelerating Progress on SDGs۔ Which US state passes world's first right to repair law for digital electronics؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کس اسٹیٹ نے ڈیجیٹل الیکٹرانکس کے لیے پہلا رائٹ ٹو ریپیئر لا دریافت کیا ہے؟ نیو یارک۔
یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ نیو یارک نے دنیا میں پہلی بار ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں رائٹ ٹو ریپیئر لا دریافت کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کسٹمرز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی شپس کو ریپیئر کریں۔ When Saudi Arabia receives first foreign Hajj pilgrims since COVID began۔ سعودی عربیہ نے کووڈ کے شروع ہونے کے بعد کب سے بیرون ملک کے حاجیوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے۔ جون 4، 2022۔ جب سے کرونا وائرس شروع ہوا تھا، سعودی عربیہ نے بیرون ممالک میں سے حاجیوں کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن 4 جون 2022 سے سعودی عربیہ نے بیرون ممالک میں سے حاجیوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ Which country's person becomes the world's oldest to sail solo across the Pacific؟ سے ملک کا آدمی پیسیفک اوشن میں دنیا کے پرانے جہاز میں اکیلا بیٹھا تھا۔ جاپان۔ 4 جون 2022 کو 83 سال کا بوڑھا آدمی جو جاپان سے تھا، وہ پیسیفک اوشن میں دنیا کے پرانے بحری جہاز میں اکیلا بیٹھا تھا، اور یہ ایڈونچر کرنے والا دنیا کا سب سے بوڑھا آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے اس کشتی میں یچ ہاربر سے لے کر سین فرانسسکو تک 2 دن کا سفر کیا۔ When China launches third crew mission to its new space station۔ چائنا اپنے نیو اسپیس اسٹیشن میں کب اپنا تیسرا عملہ بھیجے گا؟ جون 5، 2022۔ On June 5، 2022، which country launched a spacecraft Shenzhou 14؟ شنزیو 14 خلائی جہاز کس ملک نے لانچ کیا ہے؟ چائنا۔ چائنا نے 5 جون 2022 کو 2:44 پر خلا میں خلائی جہاز لانچ کیا، اور اس جہاز کا نام تھا شنزیو 14۔ اس جہاز میں تقریباً 3 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ جہاز چائنا کا 14واں خلائی جہاز ہے۔ On June 5، 2022، which country fired 8 short-range ballistic missiles towards the sea of its east coast؟ 5 جون 2022 کو کس ملک نے مشرق کی طرف سمندر میں 8 شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز فائر کیے؟ نارتھ کوریا۔ 5 جون 2022 کو نارتھ کوریا نے مشرق کی طرف 8 شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز فائر کیے، اور اس کے دوسرے دن ساؤتھ کوریا اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے جوائنٹ ملٹری ڈرل کا کام کمپلیٹ کیا۔ When is International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing observed؟ دنیا میں کب انٹرنیشنل ڈے فار فائٹ اگینسٹ الیگل، انرپورٹڈ اینڈ انریگولیٹڈ فشنگ منایا گیا تھا؟ جون 5، 2022۔ ہر سال دنیا میں 5 جون کو انٹرنیشنل ڈے فار فائٹ اگینسٹ الیگل، انرپورٹڈ اینڈ انریگولیٹڈ فشنگ منایا جاتا ہے۔ اس دن کو پہلی بار 2015 میں منایا گیا تھا۔ Which is the 20th Europe country to adopt euro currency from 2023؟ یورپ کا 20واں ایسا کون سا ملک ہے جو 2023 سے اپنی کرنسی یورو کرے گا؟ کرواٹیا۔ کرواٹیا یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جو 2023 سے اپنی کرنسی یورو میں تبدیل کر رہا ہے۔ برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن won a vote of confidence on۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن تحریک عدم اعتماد کا ووٹ کب جیتے؟ جون 6، 2022۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن 6 جون 2022 کو عدم اعتماد کا ووٹ جیتے۔ ان کا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے ہے، اور انہوں نے 148 ووٹس میں سے 211 ووٹ پائے۔ Who is the winner of the French Open 2022 مین سنگل ٹائٹل؟ سال 2022 کے فرینچ اوپن مین سنگل ٹائٹل کس نے جیتا؟ رافیل نادال۔ ایس ٹینس پلیئر رافیل نادال 14 فرینچ اوپن مین سنگل کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں۔ Who is نبی بیری؟ نبی بیری کون ہیں؟ اسپیکر آف دی پارلیمنٹ آف لبنان۔ 31 مئی 2022 کو نبی بیری لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپوکس پرسن بنے۔ جرمن فارن منسٹر اینالینا بیئربک visited پاکستان فار دی فرسٹ ٹائم۔ جرمن کی وزیر خارجہ
اینالینا بیئرباک نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کب کیا؟ جون 7، 2022۔ 7 جون 2022 کو جرمن کی وزیر خارجہ اینالینا بیئرباک نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 2 دنوں کا تھا اور وہ اس دورے میں آصف زرداری سے بھی ملی۔ اینالینا بیئرباک 7 جون 2022 کو پاکستان میں آئیں۔ دوسرے ہی دن انہوں نے کورونا وائرس کی ٹیسٹ کروائی اور ان کی ٹیسٹ پازیٹیو آ گئی۔ واٹ از دا تھیم آف دا ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے 2022؟ سال 2022 کے ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے کا تھیم کیا تھا؟ سیف فوڈ، بیٹر ہیلتھ۔ ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے ہر سال 7 جون کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن پہلی بار یونائیٹڈ نیشنز نے 2018 میں منایا تھا۔ سال اس دن کا تھیم تھا سیف فوڈ، بیٹر ہیلتھ۔ اگر آپ کو انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کی PDF فائل چاہیے تو اس کا پاسورڈ ہے 4 جون 22۔ واٹ از دا تھیم آف دا ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر 2022؟ بچوں کی مزدوری کے خلاف منانے والے دن کے لیے 2022 میں تھیم کون سی ہے؟ یونیورسل سوشل پروٹیکشن ٹو اینڈ چائلڈ لیبر۔ دنیا میں ہر سال 12 جون کو بچوں کی مزدوری کے خلاف دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے کہ بچوں سے مزدوری کروانا ایک جرم ہے، اور اس سال اس دن کی تھیم تھی یونیورسل سوشل پروٹیکشن ٹو اینڈ چائلڈ لیبر۔ Who is the only batter in the world to score 3 consecutive centuries twice؟ دنیا کا وہ کون سا بیٹر ہے جس نے لگاتار 2 بار 3 سینچریز اسکور کی ہیں؟ بابر اعظم۔ 8 جون 2022 کو پاکستانی اسکپر بابر اعظم نے ملتان میں پہلی ODI کھیلی، جس میں انہوں نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سینچری بنائی اور دنیا کے ایسے بیٹسمین بن گئے جنہوں نے لگاتار 2 بار 3 سینچریز اسکور کی ہیں۔ Which is the first state in Asia Pacific region to enter sovereign default in 21st century؟ ایشیا پیسیفک ریجن میں ایسا کون سا ملک ہے جس نے 21ویں صدی میں خود مختار ڈیفالٹ بنایا ہے؟ سری لنکا۔ اپریل 2022 میں سری لنکن گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ سری لنکن ہسٹری میں پہلی بار خود مختار ڈیفالٹ بنائیں گے۔ Who has become fastest player to reach 1000 ODI runs as captain؟ دنیا کا ایسا کون سا فاسٹیسٹ پلیئر ہے جس نے کیپٹن کے طور پر 1000 ODIs بنائے ہیں؟ بابر اعظم۔ پاکستانی پلیئر بابر اعظم۔ بابر اعظم دنیا کے ایسے پلیئر ہیں بابر اعظم دنیا کے پہلے ایسے فاسٹیسٹ پلیئر ہیں جنہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل میں 1000 رنز بنائے ہیں۔ بابر اعظم نے 8 جون 2022 کو ملتان میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 گیمز کھیلی جس میں انہوں نے 13 اننگز کے ساتھ 1000 رنز بنائے۔ Who is the current president of وینزویلا؟ وینزویلا کے موجودہ صدر کون ہیں؟ نکولاس میڈورو۔ When FIFA suspends Pakistan Football Federation due to third party interference؟ تیسری پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے فیفا نے فٹ بال فیڈریشن سے پاکستان کو کب سسپینڈ کیا؟ 7 اپریل 2021۔ پچھلے سال اپریل کے مہینے میں تیسری پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے فیفا نے فٹ بال فیڈریشن سے پاکستان کو سسپینڈ کیا، اور یہ تیسری پارٹی کی مداخلت تب ہوئی جب 27 مارچ 2021 کو اشفاق حسین شاہ نے PFF کے خلاف پاکستان سپریم کورٹ میں کیس کیا۔ Who is the current ambassador of Russia to Pakistan؟ رشیا سے پاکستان کے لیے موجودہ صحافی کون ہیں؟ ڈینیلا گیننچ۔ When government presented ₹9.5 trillion federal budget for the fiscal year 2022 and 23؟ کب پاکستانی گورنمنٹ نے سال 2022 اور 23 کے لیے 9.5 ٹریلین روپیز کا بجٹ پیش کیا؟ 10 جون 2022۔ سال 2022 اور 23 کا 9.5 ٹریلین روپیز کا بجٹ 10 جون 2022 کو پیش کیا گیا۔ یہ بجٹ پاکستان کے وزیر خزانہ متھا اسماعیل نے پیش کیا۔ فیمس ٹیلی ویژن پرسنالٹی عامر لیاقت حسین پاسڈ اوے آن؟ پاکستانی میڈیا کی مشہور و معروف شخصیت عامر لیاقت حسین کا انتقال کب ہوا؟ 9 جون 2022۔
عامر لیاقت حسین پاکستانی پولیٹیشین اور پاکستانی ٹیلی ویژن میں ہوسٹنگ کا کام کرتے تھے۔ یہ مذہبی اسکالر بھی تھے اور انہوں نے 500 سے زائد لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ ان کا انتقال ان کے آبائی شہر کراچی میں 9 جون 2022 کو ہوا۔ Which is the top ranked Pakistani institution in the latest edition of US World University Rankings 2022؟ سال 2022 میں US ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں پاکستان کا کون سا انسٹیٹیوشن ٹاپ پر ہے؟ نسٹ اسلام آباد۔ سال 2022 میں US ورلڈ یونیورسٹیز کی رینکنگ کی گئی، جس میں 13 پاکستانی یونیورسٹیز شامل تھیں اور ان میں سے ٹاپ پر اسلام آباد کی یونیورسٹی نسٹ تھی۔ پاکستانی نسٹ یونیورسٹی نے دنیا کی 15,000 یونیورسٹیز میں سے ٹاپ کیا ہے۔ ورلڈ بینک انڈیکیٹس %% GDP growth for Pakistan in fiscal year 2022-23۔ سال 2022 اور 23 میں ورلڈ بینک نے پاکستان کے GDP گروتھ میں کتنے فیصد اضافہ کیا ہے؟ 4%۔ جیسے کہ ورلڈ بینک ہر سال GDP گروتھ کا اضافہ بتاتا ہے، اس سال ورلڈ بینک نے پاکستان کے GDP گروتھ میں 4% اضافہ بتایا ہے۔ پین پاکستان اکنامک سروے 2021-22 was released۔ سال 2021 سے 22 تک پاکستان اکنامک سروے کب ریلیز کیا گیا؟ 9 جون 2022۔ سال 2021 سے 22 تک پاکستان اکنامک سروے 9 جون کو ریلیز کیا گیا اور اسے پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ریلیز کیا۔ According to the Economic Survey of Pakistan 2021-22, only spent on the education sector in fiscal year 2021۔ پاکستان اکنامک سروے نے سال 2021 اور 22 میں پاکستان میں ایجوکیشن میں کیے جانے والا خرچہ کتنا فیصد بتایا ہے؟ 1.77%۔ سال 2021 میں پاکستان اکنامک سروے نے پاکستان میں ایجوکیشن میں کیا جانے والا خرچہ 1.77% بتایا ہے۔ The NA unanimously passed a bill titled the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2022۔ سال 2022 میں پاکستان نیشنل اسمبلی نے The Code of Criminal Procedure کا بل کب پاس کیا؟ جون 8، 2022۔ 8 جون 2022 کو سینیٹ کے بعد نیشنل اسمبلی میں پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے The Code of Criminal Procedure Amendments کا بل پاس کیا۔ When President Dr. Arif Alvi approved the reconstitution of National Economic Council (NEC۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دوبارہ سے نیشنل اکنامک کونسل کا افتتاح کب کیا؟ جون 7، 2022۔ 7 جون 2022 کو پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نیشنل اکنامک کونسل کا افتتاح دوبارہ کیا، جو 13 ممبرز پر مشتمل ہے اور موجودہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نیشنل اکنامک کونسل آرٹیکل 156 کے تحت ہے۔ When KPK government presented the budget for the fiscal year 2022-23۔ سال 2022 اور 23 کے لیے KPK گورنمنٹ نے بجٹ کب پیش کیا؟ 13 جون 2022۔ 13 جون 2022 کو خیبر پختونخوا کے وزیر خارجہ تیمور سلیم خان جاگرا نے بجٹ پیش کی۔ پختونخوا کی ٹوٹل بجٹ 1.332 بلین ہے اور اس بجٹ کو خوددار خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا۔ Who becomes the first Pakistani cricketer to win ICC Women's Player of the Month Award؟ ICC Women's Player of the Month Award پاکستان کے کون سی کرکٹر کو ملا؟ طوبیٰ حسن۔ 13 جون 2022 کو پاکستان کے اسپن سینسیشن طوبیٰ حسن کو ICC وومنز پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا۔ طوبیٰ حسن 21 سال کی لیگ اسپنر ہیں اور انہوں نے سری لنکا کے خلاف پاکستان T20 میں 3 گیمز کھیلی ہیں۔ 13 جون 2022 کو وومنز پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے لیے طوبیٰ حسن کو چنا گیا۔
Punjab budget for the year 2022 and 23 to be presented on पंजाब असेंबली ने साल 2022 और 23 की बजट का पेश की। 13 जून 2022 13 जून 2022 को पंजाब असेंबली के वजीर खजाना अवैस लगरी ने पंजाब की बजट पेश की। पंजाब की टोटल बजट 3.226 ट्रिलियन है और इस बजट को रोशन रहे नया सवेरा का नाम दिया गया। पाकिस्तान फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन कौन से शहर में मुनक्किद हुआ? गिलगित। इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए 10 ममालिक को चुना गया, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएई, फिलिपाइंस, नाइजीरिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, कैमरून, कोरिया और पाकिस्तान के बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये कंपटीशन 11 जून 2022 को पाकिस्तान के शहर गिलगित के दालक जान स्टेडियम में मुनक्किद किया गया। द coveted trophy of FIFA World Cup 2022 reached पाकिस्तान ऑन FIFA वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी पाकिस्तान में कब आई? 7 जून 2022 7 जून 2022 को फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान के शहर लाहौर भेजी गई। यह ट्रॉफी पाकिस्तान की फीमेल फुटबॉलर हाजरा खान ने अपने नाम की। The UNDP Pakistan has appointed as its National Goodwill Ambassador। UNDP पाकिस्तान ने अपना नेशनल गुडविल एम्बेसडर किसको चुना है? फवाद खान। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। असल में UNDP भी यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गन है। इसमें लोगों की गुर्बत को ख़त्म किया जाता है और लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि अमीर गरीब दोनों बराबर हैं। UNDP पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 1 जून 2022 को एक सेरेमनी रखी। उसमें उन्होंने फवाद खान को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए नेशनल गुडविल एम्बेसडर चुना, विच हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड ई चालान इलीगल। कौन सी हाई कोर्ट ने हाल ही में ई चालान्स को गैर कानूनी करार दिया है? लाहौर हाई कोर्ट। जून 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऐलान किया कि मोटरसाइकिलिस्ट्स ई चालान को ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ यूज़ करते हैं, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने ई चालान्स को गैर कानूनी करार दिया। पाकिस्तान's नेशनल असेंबली कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी सीट्स? पाकिस्तान कौमी असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 336। 31 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की नेशनल और प्रोविजनल असेंबली में मौजूद सीट्स की लिस्ट इशू की, जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली में पंजाब की 141 जनरल सीट्स हैं, सिंध की 61 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 16 सीट्स हैं और खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीट्स हैं और इस्लामाबाद की अलग से 3 सीट्स हैं। मतलब पाकिस्तान नेशनल असेंबली की टोटल 336 सीट्स हैं। ऑन जून 1, 2022 पाकिस्तान एंड देश साइन 32 MOU टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। 1 जून 2022 को पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ बायलैटरल ट्रेड करने के लिए 32 MOU साइन किया? MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ईरान। 1 जून 2022 को पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर मुल्क में बायलैटरल ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें 32 पॉइंट्स थी। When Sindh government presented the budget for fiscal year 2022 and 23 साल 2022 और 23 के लिए सिंध गवर्नमेंट ने बजट कब पेश की? 14 जून 2022 14 जून 2022 को सिंध गवर्नमेंट के वजीर आला मुराद अली शाह, जो कि वजीर खजाना भी हैं, उन्होंने बजट पेश की। सिंध की टोटल बजट 1.71 ट्रिलियन है और इस बजट को बजट फॉर द पुअर कहा गया। अगर आपको पाकिस्तान करंट अफेयर्स की PDF फाइल चाहिए तो उसका पासवर्ड है J2K22। हु इज़ द करंट स्पोक्समैन ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP? तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के मौजूदा स्पोक्समैन कौन हैं? मोहम्मद खुरासानी।
What is the theme of لاہوتی میلوں for the year 2022? لاہوتی میلوں 2022 کی تھیم کیا ہے؟ سیلیبریٹنگ انڈس۔ لاہوتی میلوں سال 2016 سے منانا شروع کیا گیا تھا۔ اس میلے کو پہلی بار حیدرآباد میں منایا گیا تھا۔ اس سال اس میلے کا 7واں ایڈیشن 5 جون 2022 کو کراچی کے پورٹ گرینڈ میں منایا گیا اور اس سال اس کی تھیم تھی سیلیبریٹنگ انڈس۔ Until June 2022, the verification of around Afghan refugees living in Pakistan was completed. جون 2022 تک پاکستان میں رہنے والے کتنے افغان مہاجرین کو کاؤنٹ کیا گیا؟ 1.3 ملین۔ جون 2022 میں پاکستانی گورنمنٹ نے UN ریفیوجی ایجنسی کے ساتھ مل کر پاکستان میں رہنے والے 1.3 ملین افغان مہاجرین کو کاؤنٹ کیا۔ Which country report has marked out both India and Pakistan for restricting religious freedom? کون سے ملک نے انڈیا اور پاکستان میں دی جانے والی مذہبی آزادی پر پابندی ختم کی؟ USA یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے انڈیا اور پاکستان میں دی جانے والی مذہبی آزادی پر پابندی ختم کی۔ انڈیا میں اس لیے کیونکہ وہاں پر دن بدن مذہبی جگہوں پر بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر پچھلے سال 16 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ On June 2, 2022, which credit rating agency downgraded Pakistan's outlook to negative from stable? 2 جون 2022 کو کس کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے آؤٹ لک کو اسٹیبل پوزیشن سے نیگیٹو بنایا؟ موڈیز۔ اصل میں موڈیز ایک فائنینشیل سروس کمپنی ہے۔ 2 جون 2022 کو موڈیز نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے ساتھ مل کر پاکستان کے آؤٹ لک کو ڈاؤن گریڈ کیا اور اسٹیبل پوزیشن سے نیگیٹو پر لے گئے۔